کیا وجہ بنی کہ جو اقبال کا تصور خودی تھا اسے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہم اسے بھٹک گئے؟ اب ہمارے جو بچے ہیں اسکول کالجز کے اندر وہ خطبہ اعلی بات پڑھ لیتے ہیں، وہ مضمون لکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری جو عملی زندگی ہے وہ سیاسی ہو، معاشرتی سطح کے اوپر، اس کے اندر کوئی اتنی اس طرح کی ریفلیکشن نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور گومن صاحب، انٹرنیشنل کانفرنسز میں جب عالمی سطح کے مسلم اسکالر ہمیں ملتے ہیں تو دو باتیں ضرور کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر اقبال جیسے عظیم محسن کو بھلا دیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں سب سے بڑی نعمت انسانوں کے لیے آزادی ہے، اور یہ جو آپ کی آزادی، آپ کے حقوق، آپ کی پراپرٹیاں، جائیدادیں، سب کچھ جو ہیں، یہ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال کے نظریے اور محمد علی جناح صاحب کی ایفرٹس کے طفیل ہیں۔ اتنے عظیم محسن کو جو قوم بلا دے، پھر تاریخ انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ علامہ اقبال صرف پاکستان یا بر صغیر نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ تھے۔ He was a great genius اور with a divine voice and a universal message۔ بات یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے مسلمان تو ایک ہجوم تھے، غلامی اور بالکل بے بسی اور احساس کمتری اور نا امیدی کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا۔ اقبال نے اسے تھاما اور ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح اسے مختلف ڈوزز دیں۔ علامہ اقبال نے انہیں جگایا، انہیں بیدار کیا، جھنجھوڑا اور کہا کہ یہ پستی اور پسپائی تمہارا مقدر نہیں ہے، یہ ذلت اور زوال تمہاری تقدیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو تم کون ہو، تم کن عظیم ہستیوں کے وارث ہو، اور بے خبر، انہوں نے کہا کہ بے خبر تو جوہر آئین آئے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یو آر دی ریسیور اینڈ کسٹوڈین آف دی لاسٹ میسج آف لارڈ کریٹر۔ اور یہ تم کبھی انگریزوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، کبھی ہندوؤں کی تقلید کرتے ہو، اپنا مقام پہچانو، اور مقام بھی علامہ صاحب آج کی تاریخ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ چرخے جی خاور صاحب ایک سیکنڈ، کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یو ہیو ٹو لیڈ دی انٹائر ورلڈ۔ اقبال کے اس پاورفل میسج نے اس ہجوم کو ایک قابل فخر قوم میں تبدیل کر دیا۔ اقبال کا دیکھیں، انہوں نے تو ہمیں ایک خودداری، خود اعتمادی، چیمہ صاحب جو سوال بنیادی طور پر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چیمہ صاحب آج کی تاریخ میں جو ہم بھٹک گئے ہیں، ہم وہ جو اقبال کا فلسفہ ہے، وہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں، آزاد سوچ کی بات کرتے ہیں، تو اس کو دوبارہ کس طرح ہم نے اپنے کریکولم کے اندر، اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنا ہے؟ کیا اقدامات ہمیں اٹھانے ہوں گے؟ میں اس طرف آنے لگا تھا۔ دیکھیں، آج جو باضمیر اور باغیرت قومیں ہیں مسلمان، وہ اقبال کا ان کے ہاں کیا مقام ہے؟ ایران میں انہیں قومی شاعر کا درجہ دیا جاتا ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی اپنے آپ کو مرید اقبال کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہی حال سینٹرل ایشین سٹیٹس کا ہے۔ اور جو دو ماڈل ملک تھے مسلمانوں کے، ملائیشیا اور ترکی، ان کے وزنری لیڈر دیکھیں، ڈاکٹر مہاتیر کو جب بھی کوئی پاکستانی ڈیلیگیٹ ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فکری توانائی میں نے ڈاکٹر اقبال کی شاعری سے حاصل کی ہے۔ طیب اردوان کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کی کسی نہ کسی نظم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ انہیں درجنوں نظمیں جو ترکی میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہیں یاد ہیں۔ اور دیکھیں ان کا میسج کیا ہے؟ میسج خودداری ہے، مگر ہمارے حکمرانوں نے، یہ ان کی مجرمانہ چشم پوشی بھی ہے اور بدترین احساس کمتری ہے، جو اقبال کو ویسٹ کے کہنے پر نصاب سے نکال دیا، اور تاکہ نئی نسل کی ایکسیس نہ ہو۔ اگر نئی نسل کی ایکسیس ہوگی اقبال کے انقلابی پیغام تک، تو ان میں غیرت آئے گی، ان کی خودی بیدار ہوگی، ان میں خودداری آئے گی، اور وہ غلامی سے نکل آئیں گے، وہ احساس کمتری کی زنجیریں توڑ دیں گے۔ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، دیکھیں آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو متنبہ کیا تھا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، ان سے خیر کی کوئی توقع نہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرا علاج جنیوا میں ہے نہ لندن میں،
کیونکہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. اچھا چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود چیمہ صاحب ہمارے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب بھی ہیں اور میرے ساتھی حسن ایوب بھی ہیں. چودھری غلام حسین صاحب ایک سوال کریں گے اور اس کے بعد حسن ایوب آپ کے پاس آئیں گے. جی چودھری صاحب. جی ضرور. چیمہ صاحب نے بڑی خیر اصل بات کی ہے اور ہمیں علامہ اقبال کے پیغام پر عمل پیرا کرنا ہوگا قوم کو. اور یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، ایران میں جب بھی آپ کہیں جائیں تو اقبال لاہوری یعنی ان کا ہر جگہ ذکر آتا ہے. اور لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی ان کا ریفرنس کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قلم تیرے. جی جج صاحب آپ کو شاید سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں. جی حسن بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ سے اس کو کمنٹ چیمہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے باقی بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن مین بنیادی سوال تو وہی کے وہی موجود ہے. چلیں نئی نسل کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہ جی نئی جو نصاب ہے اس کے اندر ہمیں شامل کرنا چاہیے اور اقبال کو، اقبال کے فلسفے کو، ان کے اقوال کو، ان کے اشعار کو، ہر چیز کو جو ہے وہ ہمیں شامل کرنا چاہیے اور بیسیکلی گھول کر جو ہے وہ پڑھانا چاہیے، بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے. لیکن جو موجودہ نسل ہے، میری نسل ہے یا جو مجھ سے 10 سال چھوٹے لوگ ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی زندگی میں ہم نے اقبال کو نکال دیا ہے، اقبال کے فلسفے کو، اقبال کی تعلیمات کو جو وہ ہم نے زندگی سے نکال دی، اس کو واپس ریوائیو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نئی نسل تو پڑھے گی، پھر اس کے بعد عملی زندگی میں آئے گی. اس نسل کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے؟ آپ نے بہت اچھی بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں دنیا کی کون سی قوم ہے جو اپنے محسنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے؟ میں آپ کو پھر یہ مبارکباد دوں گا کہ آپ پرائم ٹائم میں اپنے عظیم محسن کے بارے میں آپ یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں، ورنہ علامہ اقبال جیسے عظیم محسن کے بارے میں یہ جو عام پرائیویٹ چینلز ہیں، انفارچونیٹلی ہندوستان کی کوئی ایکٹریس کی کوئی منگنی ٹوٹے تو وہ جو ہے کئی گھنٹے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور علامہ اقبال پر پروگرام اس طرح جس طرح کوئی ان پر فٹیگ پڑی ہے، اس طرح پروگرام جس طرح ہوتا ہے کاروائی ڈالتے ہیں کہ لو جی جلدی جلدی مگروں لو ہے، اس طرح کرتے ہیں. یہ احساس بدترین احساس کمتری ہے جو اپنے محسنوں کو، جس طرح میں نے کہا، تو یہ تاریخ کا اٹل اصول ہے، جو محسنوں کو فراموش کر دیں وہ بالکل ذلت و خواری ان کا مقدر ہوتی ہے. یہ دیکھیں میڈیا کا اس میں بڑا زبردست رول ہے. میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال پر صرف 9 نومبر یا 21 اپریل کو نہیں، اکثر پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. اس پر 1 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے اور دوبارہ نصاب میں علامہ اقبال کو شامل کیا جائے. اور یونیورسٹیوں میں چاہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری فزکس پڑھ رہے ہیں، چاہے میتھ پڑھ رہے ہیں، تب بھی انہیں علامہ اقبال پڑھایا جائے. دیکھیں میں ایک بہت بڑے مسلم اسکالر کی مثال دیتا ہوں، ان کو کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی کلام الہی کے بعد اگر حوصلہ اور امید سب سے زیادہ ملتی ہے تو وہ کلام اقبال میں ملتی ہے. دیکھیں کلام اقبال جو ہے وہ ہے کیا، اقبال کا کیا خواب تھا اور خواہش تھی اور آرزو تھی کہ یہ مسلمان زوال سے نکلیں، اور پھر زوال سے کمال تک پہنچنے کا انہوں نے نسخہ بھی بتایا، راستہ بھی دکھایا، رہنمائی بھی کی. اور اس کے لیے مسلمانوں کو کہتے رہے کہ آپ میں کچھ خصوصیات اور کچھ اوصاف پیدا کرنے چاہیے. اس میں کیا ہے، اگر جلدی میں کہوں کہ آپ خاور صاحب تھوڑا سا ٹائم ذرا رکھیں، اور یہ سیاست بازی تو چلتی رہتی ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں. آج اپنا عظیم محسن کے بارے میں تھوڑی زیادہ بات ہو. علامہ نے کہا کہ سب سے پہلی بات جو مسلمانوں کو پیدا کرنی چاہیے اور جس کی بنا پر وہ اپنی لاسٹ گلوری، کھوئی ہوئی عظمت حاصل کریں گے، وہ ہے کہ ان کا یقین پختہ ہو، یقین محکم، اور اس کے بعد عمل کنٹینیو سٹرگل. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یقین ہی اپنے عقیدے پر کمزور ہوگا، ویورنگ ہوگا، تو آپ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. مگر اگر آپ کا یقین اور ایمان مضبوط ہوگا تو یہ آپ میں جبریل کسی قوت پیدا کر دے گا. جب اس سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح لمی پیدا.